السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم آپ کا السلام ایک ورحمۃ حدیث اللہ سنا تھا مرزا جہنمی کے حوالے سے، جو آمش کی تدلیس کی بات کر رہا ہے وسیلہ والی حدیث پر۔ آپ نے فتح الباری سے جو ہے نا اس کی سند کا پیش کیا ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پہلے امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور آپ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے جو یہ دائرہ معارف عثمانیہ حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی ہے، کتاب الثقات، اس میں یہ روایت درج ہے۔ انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اصاب الناس قحط فی زمان عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک، یہ روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تاریخ الکبیر، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے یہ 80، اور یہ قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے میرے پاس، امام بخاری کی تاریخ الکبیر، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ ابن عبد البر اندلسی کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخ دمشق، اس کا صفحہ نمبر ہے 499 اور جلد نمبر ہے اس کی 56، دارالفکر کی چھپی ہوئی 80 جلدوں میں۔ یہ یہاں پر جو ہے بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام بغوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور طرف ہم آتے ہیں۔ اب یہاں پر آمش کی تدلیس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جی ان سے روایت کرتے ہیں، آمش کی تدلیس کی وجہ سے یہ جعلی روایت ہے، اور ابن ابی شیبہ کا نام بھی اس نے لیا، دور کی کتاب۔ لیکن کیا بات ہے حضرت میرے معاویہ کی جب اس نے تنقید کرنی ہوتی ہے اس جہنمی نے، تو وہی مدلس بھی جو ہے اس کو قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر ابن ابی شیبہ بھی اس کو قبول ہوتی ہے۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کتاب الاوائل، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے وہابیوں نے، غیر مقلدین نے۔ انہوں نے بہت ساری روایتیں جو امام ابن ابی عاصم کی کتاب میں نہیں تھی کتاب الاوائل میں، تو ابن ابی شیبہ کے باب الاوائل میں سے وہ لے کر ادھر ڈال دی ہیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے وہاں پر، انہوں نے ساتھ میں یہ شو کر دیا ہے، مینشن کر دیا کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ فلاں فلاں کتاب سے لی گئی ہیں، تو وہاں سے یہ روایت پیش کر۔ اب اس کے پاس اردو والی کتاب ہے، گدھے کو اب عربی تو آتی کوئی نہیں ہے، عربی والی کتاب ہو تو وہاں سے دیکھے کہ وہاں پر روایت موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ابن ابی عاصم کی کتاب الاوائل میں وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت لی گئی ہے ترجمے والی کتاب میں جو وہابیوں غیر مقلدین نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے روایت لی ہے اسی ابن ابی شیبہ سے لے کے وہاں پر انہوں نے درج کیا اور اس کا ترجمہ کیا والا من خاطب جالسا ہوا معاویہ، اور اس روایت کو وہ نتھی کرتا ہے کس روایت کے ساتھ؟ لا اشبع اللہ بطنا کے ساتھ۔ اور دوسری جو روایت ہے جو دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں سے اس کے ساتھ یہ نتھی کر کے کہتا ہے دیکھیں جی وہ بہت کھاتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور ان کے جسم پر چربی چڑھ گئی تھی، اس لیے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کی تنقید کی باری آتی ہے تو وہیں جو ہے نا وہ ابن ابی شیبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اسی روایت کا ایک راوی ہے مغیرہ بن مکسم، اور وہ مدلس ہے طبقہ ثالثہ کا، اور ان سے ہی روایت کر رہا ہے۔ اب کیا یہ منافقت ہے حضرت؟ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ جہنمی انسان ہے، جہنم میں جائے گا اور یہ خوب کھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تفصیل کے ساتھ بھائی نے کافی بہترین گفتگو کی، اور کافی ماشاءاللہ ان کے پاس کتابیں ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 32,002، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا تو آپ علیہ السلام کی قبر پر ایک خازن چلا گیا، بلال بن حارث مزنی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک، کہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں۔ تو رات کو ان کو خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا کہ بارشیں ہوں گی اور عمر کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا عقیدہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر انور پر جائیں تو اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اہل سنت چونکہ ماشاءاللہ خوش اخلاق اور خوش عقیدہ ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی صحیح کہا اس روایت کو، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی صحیح کہا۔ تو مرزا اینڈ پارٹی اور وہابیوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حدیث سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس کا یہ بھائی نے پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ حدیث ضعیف کوئی نہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ اعمش مدلس ہے، اور مدلس کے جو قوانین ہیں ان میں سے ابن حجر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمش جب ابو صالح سے روایت کرے تو اس میں وہ یعنی وہ صحیح روایت ہوتی ہے۔ اعمش جب کس سے روایت کرے؟ ابو صالح سے۔ تو اس حدیث میں اعمش ابو صالح سے روایت کر رہا ہے، تو کسی لحاظ سے بھی حدیث ضعیف نہیں ٹھہرتی، چونکہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے پھر یہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ دور کی کتاب کہتا ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ، دور کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ کون سی دور کی کتاب ہے؟ اور اپنی باری آتی ہے کہتا ہے کہ بنیادی کتابیں، میں آپ کو بنیادی کتابوں سے یہ چیزیں مسئلہ دکھاتا ہوں، اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ بنیادی کون سی؟ اس میں یہ مصنف ابن ابی شیبہ بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت عمر والا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، کہ وہ دیکھیں جب اس طرح کے مسائل آئے، جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے چچا کو لاتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی قبر پر نہیں گئے، تو
پتہ چلا کہ ہم عمر والے ہیں کہ ہم نبی علیہ یعنی کسی زندہ کا وسیلہ لیتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اچھا کچھ دن تو یہ بات نہیں کرتا تھا کہ ہم زندہ کا وسیلہ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم جو فوت شدگان کا وسیلہ نہیں لیتے، ہم تو عمر والے ہیں، ہم تو عثمان والے ہیں، ہم ابوبکر والے ہیں، اس طرح ہم کو دھوکہ دیتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ویڈیو آئی ہے، وسیلہ کی حقیقت، اس میں ایک حدیث کا انکار کرتا تھا، بعد میں اس نے اقرار کر لیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو 1385 نمبر ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ معجم طبرانی میں حدیث ہے، جس کا یہ انکار کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے 1385، جس میں یہ کہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں، میری بینائی چلی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اچھی طرح سے وضو کر کے پھر نماز پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر اس وسیلے سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسالک، کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے سے، واتوجہ الیک، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بے محمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد، اے محمد، انی، بے شک میں، قد توجہت بک الی ربی، آپ کے وسیلے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ متوجہ ہوا ہوں۔ فی حاجتی حاضی، اس حاجت میں تو میری حاجت کو پورا فرمائیے۔ تو اللہم فشفف، یہ آپ علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی، اور مسند احمد میں کو واپس آیا تو اس کی آنکھیں ماشاءاللہ تھی، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اس کے راوی عثمان بن حنیف، اور یہی راوی طبرانی میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا تو آپ سفارش کر لیں۔ تو میں نے اسے یہ دعا سکھائی کہ یہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اور یہ دعا مانگ کے پھر تم نے عثمان غنی کے پاس جانا ہے، خلیفہ کے پاس جانا ہے۔ تو ایسا ہی وہ چلا گیا، اس کا کام ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا، تو میں نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، میرے سامنے واقعہ ہوا تھا، تو میں نے آپ کو وہی بتایا ہے۔ تو اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی تھی۔ اس نے جو پہلے کہا تھا نا کہ ہمارا عقیدہ وہی جو عمر والا ہے، عثمان والا ہے، کہ حضرت عمر تو ایک زندہ کا وسیلہ لے رہے ہیں، آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ کا وسیلہ نہیں لے رہے۔ اب یہ صحابی دوسرے صحابی کو، ساتھی کو سکھا رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے کے دعا مانگو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام طبرانی کہتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے اسی حدیث کے مخالف تھے طبرانی والے کے، اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ عمر والا ہے، عثمان والا ہے۔ اب یہ مان رہا ہے، اب وہ عقیدہ کدھر گیا؟ اب کہتے ہیں جناب امام طبرانی نے اس کو صحیح کہا تو ہمیں صحیح ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے اور بہت سارے طرق مل رہے ہیں، اس پر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس میں عبداللہ بن صوب کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب یہ راوی جو ہے یہ مدلس ہے، حالانکہ اس میں پھر اس کی تصریح بھی مل گئی، ہم نے دوسری کتب میں ہم نے اس کی تصریح لے کے اس کی ویڈیو بنائی۔ تو اب کہتے ہیں ہاں یہ ابن تیمیہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بھائی پہلے تو کرتا تھا، تو کہتا میرا عقیدہ وہ ہے جو حضرت عمر والا ہے۔ تو اس طرح 2 نمبر لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو گمراہ کیا ہے 4 سال کے ہمارا عقیدہ عمر والا ہے، اور یہ سارے جو ہے ان کا عقیدہ خراب ہے کہ یہ جو ہے وہ فوت شدگان کا وسیلہ لیتے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ان کا وسیلہ لیتے۔ جب ہم نے یہ ساری باتیں بتائیں تو آپ کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا عقیدہ بنے جو بچے جن کو تم نے کہا تھا گمراہ ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل جو اس بھائی نے بتائی ہے، یہ اسی سے متعلق تھی، تو میں نے مزید آپ کو یہ بات بتائی۔